السلام علیکم۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ زمین اور آسمان نے آج تک اس سے بڑا صادق نہیں دیکھا۔ ابھی اثر ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ عرب تاجروں کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ تاجر دل ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ملک شام کو جاتے اکثر قافلے لٹ جاتے۔ راستے میں ودان نامی بستی آباد تھی۔ اس بستی کو آباد کرنے والے قبیلہ غفار کے باشندے تھے۔ قبیلہ غفار کے باشندے تجارتی قافلوں کی ڈاکوں سے حفاظت کرتے اور قافلے اس کے بدلے انہیں معاوضہ ادا کرتے، لیکن اگر کوئی قافلہ ان کی خدمات نہ لیتا تو یہ زبردستی ان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتے۔ جذب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ انہیں جرأت، بہادری اور دور اندیشی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جندب ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کا اصلی مذہب وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ ان عرب تاجروں کے قیام کے دوران جندب بن جنادہ کو معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک ایسے شخص کا چرچا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ جندب کو پہلے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں مل چکی تھیں۔ اب قافلے والوں سے اس کی تصدیق ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم ابھی مکہ معظمہ کی طرف کوچ کرو اور وہاں جا کر ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ پتہ کرنا کہ اس نبی کی دعوت کیا ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں انیس فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی باتیں سنی اور لوگوں کا رد عمل بھی دیکھا۔ وہاں سے واپسی پر اپنے بھائی جندب سے کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو لوگوں کو اچھی اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جندب دلچسپی سے بولے، نئے نبی کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہاں کے لوگ ان کے حق میں نہیں ہیں۔ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر کہتے ہیں، مگر ان کا کلام ایسا ہے جو پہلے کبھی کسی شاعر نے نہ سنا اور نہ لکھا ہے۔ جندب بے چین ہو کر بولے، پیارے بھائی، تمہارے بیان کردہ حالات سے دل کو تسلی نہیں ہوتی، الٹا میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں خود ٹھیک صورتحال معلوم کرنے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ ہاں، آپ ضرور جائیے، مگر مکہ والوں سے محتاط رہیے، کیونکہ مکہ والے ہر اس آدمی کے جانی دشمن بن جاتے ہیں جو نئے نبی میں دلچسپی لیتا ہو۔ بھائی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ جندب بن جنادہ نے پانی کا مشکیزہ اور سامان سفر ساتھ لیا اور دوسرے ہی دن مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے بازار میں جندب بن جنادہ اپنے سفر کی تھکان کے باعث آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے، مگر دل ہی دل میں قریش مکہ سے خوف زدہ تھے۔ وہ پریشان بھی تھے کہ نئے نبی کے حالات کیسے معلوم ہوں گے، کیونکہ یہاں کسی سے ان کی جان پہچان نہیں تھی۔ مکہ کے بازاروں میں گھومتے رات کے وقت جندب بن جنادہ کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ جنادہ کا چہرہ دیکھ کر بھانپ چکے تھے، یہ اجنبی ہیں اور کسی کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے ہمت کی اور پوچھا، آپ مجھے مکہ میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں اور شاید آپ کو ابھی اپنی منزل نہیں ملی۔ جندب بولے، جی نہیں، میں آج ہی مغرب سے ذرا پہلے پہنچا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو میرے گھر تشریف لائیے، رات میں رہاں قیام کریں، صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف چلے جائیے گا۔ جندب پہلے تو ہچکچائے، پھر ان کی دعوت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ ان کی خوب خاطر تواضع کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ آنے کا سبب دریافت کرنا چاہا، جندب نے بتانے سے گریز کیا۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر پھر مکہ کے بازاروں میں حالات کا جائزہ لینے نکلے، مگر دوسرا دن بھی یوں ہی گزرا۔ رات کے وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں گھر لے آئے۔ مہمان نوازی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے مجھے اپنا مکہ میں آنے کا مقصد نہیں بتایا۔
جندب نے اپنی تجربہ کار آنکھیں اپنے میزبان نوجوان پر مرکوز کی اور بولے، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے صحیح بات بتائیں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح بات بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چمکتی آنکھوں سے بولے، میں دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس شخص سے ملوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے وہ کلام سنوں جس کو وہ خدا کا خاص کلام کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ پھر مجھے ان سے کب ملوائیں گے؟ جندب بے چینی سے بولے، کل صبح کو آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے۔ جب میں کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیے گا۔ جندب نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اگلی صبح طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دیکھنے والوں کو شک نہیں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی اجنبی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جندب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بولے، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام۔ جندب بن جنادہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا کلام سنایا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جنہیں تاریخ ان کی کنیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جانتی ہے، یہ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں ایسے چوتھے یا پانچویں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ آپ نے ابو ذر کو اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے اور محبت بھرے انداز میں تلقین فرمائی۔ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو مت بتائیے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو قریش مکہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابو ذر یہ سنتے ہی بولے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک بار ضرور قریش کے روبرو کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کروں۔ ایک دن قریش کے کافر مکہ کے بازار میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خاموشی سے ان کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کفار یہ سنتے ہی بھڑک اٹھے اور آپ کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی۔ عباس بن عبد المطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جانتے ہو ان کی بستی تمہارے قافلوں کے درمیان واقع ہے۔ کفار مکہ یہ سنتے ہی ٹھٹک گئے اور ان کے ہاتھ تھم گئے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ان کے ہاتھوں بنی غفار کا ایک بھی آدمی مارا گیا تو ان کا کوئی تجارتی قافلہ محفوظ طریقے سے سفر نہیں کر سکے گا، اور انہیں مجبوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑنا پڑا۔ زخموں سے نڈال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ ان کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ اب آپ اپنی قوم میں جائیے اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید ان کی کایا پلٹ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں آئے، سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو تمام حالات بتائے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔
اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی قبیلہ غفار کے تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔